جہاں صاحب یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ امن کے داعی بننے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بہت سارے آپشن موجود تھے. ابھی جو ریجیم چینج کے حوالے سے وہاں پر انسرجنسی کریٹ کیے گئے, احتجاج کروایا گیا, ایران کے اندر 3000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک کامیاب ایفرٹ بھی قرار دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس کے باوجود بھی دوسری جانب یونینی موجودگی کے اوپر جو ہے وہاں پر بھی مذاکرات چل رہے تھے قطر میں, اور یہ بھی کامیابی کے ساتھ جا رہے تھے. ایران کافی حد تک لو ڈاؤن بھی آیا تھا اور اس نے کوشش کی تھی کہ بہت ساری چیزوں پہ سیٹلمنٹ کر لے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جنگ چھڑ دی جاتی ہے. کیا اس کا مطلب ہم سمجھیں کہ جو ریجیم چینج کا جو خواب تھا ایران کے اندر امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, اسی لیے انہوں نے بالآخر جنگ کی طرف جانا مناسب سمجھا؟ ہاں, تاکہ لوگوں کو تیار کیا جا سکے ذہنی طور پر ریجیم چینج کے لیے. دیکھیں ایران کا عراق میں جو ہوا ہے, لیبیا کے اندر جو ہوا ہے, شام میں جو کچھ ہوا ہے, یہ 4-5 بڑے ممالک ایسے ہیں. اس کے بعد وہاں کے کم از کم وہ عوام جو کہ ایک آیت اللہ خامنائی صاحب جو کہ ایران کے مرجع ہیں, اور ایران کے کیا پوری دنیا میں جو اہل تشیع ہیں ان کے مرجع ہیں وہ, اور آیت اللہ سستانی صاحب جو کہ عراق میں ہوتے ہیں وہ بھی مرجع ہیں. اب یہ 2 بڑے مرجع ہیں, اور پوری دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں ان کے تھاٹ کے لوگ 95% ان کو فالو کرتے ہیں. 5% ہے کہ جی لبرل چلاتے ہیں یا شاہ کے فالوور ہیں یا دوسرے, ان کو کسی کھاتے میں آپ ڈال سکتے ہیں. ان سب کا یہ اوپینین ہے کہ جس طرح سے عراق میں ریجیم چینج لا کے تباہی مچائی گئی, لیبیا میں ریجیم چینج لا کے تباہی مچائی گئی, شام میں ریجیم چینج لا کر تباہی مچائی گئی, اس کے بعد امریکہ پہ یا کوئی ریجیم چینج پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. تو اگر اس کی اگین ایسی کوشش ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہی نہیں, عراق میں جو بہت بڑے فالوور ہیں, جو سستانی صاحب جہاں پہ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں بالکل لائک آیت اللہ خامنائی صاحب جیسے, تو وہ وہاں سے بھی ہمیں ریزسٹنس شو ہوتی نظر آتی ہے, اور ہو سکتی ہے, اور پورا ورلڈ وائڈ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کہ جو فالوور ہوں وہ اپنی اپنی جگہ پر ریئیکٹ کریں. کیونکہ دیکھیں ایران کو آپریٹ کرتے ہیں, آرمی بھی ہے وہاں پہ, روٹین فورسز بھی ہے, لیکن پاسداران جو ہے پاسداران وہ کرتے ہیں, یعنی کہ سپر سیٹ کیلیں کرتے ہیں, یا سب سے زیادہ ان کی پوزیشن ہوتی ہے جب پاسداران ایکٹ کرتے ہیں, اور وہ براہ راست وہاں پہ جو آرمی چیف کہیں, آرمی چیف تو نہیں کہہ سکتے ہم, لیکن ٹوٹل سپہ سالار کہیں, کمانڈر ان چیف کہیں, وہ ہے آیت اللہ خامنائی صاحب ان کا. اور آلریڈی جب آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-3 مہینے پہلے جب یہ معاملہ ہوا, ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو ان کا ایک خامنائی صاحب کا ایک آخری یعنی کہ وصیت کے طور پر جو وصیت کے لیے وہ آ گئی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم سینیریو چینج ہوا تھا, کیونکہ یہ ساری ریجیم چینج میں سمجھتا ہوں کہ جو شام, لیبیا, عراق خاص طور پر, اور دوسرے ممالک بھی کوٹ کیے جا سکتے ہیں, 4-5 میں ہوا, جو لبنان کی جو صورتحال بنا دی گئی, اس کے بعد یہ ریجیم چینج کو کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ریجیم چینج ہوگی تو کوئی بہت اچھی بات ہو جائے گی, کیا معاملہ ہوگا, کیسے کیا صورتحال ہوگی. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ریجیم چینج